پڑھ کر فوراً ہی کوئی چیز سنت سمجھ کے کھا لینی چاہیے۔ اس کا تعلق ہر علاقے کی اپنی تہذیب ہے۔ بعض لوگ اس کھانے کو کوئی میٹھا پکا لیتے ہیں، اس کے میاں کوئی حلوہ آ جاتے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ شوگر کا مریض شفا سمجھ کے فجر کی نماز کے بعد عید کے دن، عید الفطر میں اگر وہ کوئی میٹھا کھا لیتا ہے تو یہ میٹھا اس کے لیے وہ کام کرے گا جو شوگر کی اس کی دوا بھی وہ کام نہیں کرے گی، جو اس کے لیے سنت سمجھ کے، چاہے وہ 1 چمچ ہو، چاہے وہ کھجور کا 1 دانہ ہو، چاہے وہ تھوڑی مقدار میں، صرف یہ سمجھ کے کہ میرا مقصد اس وقت پیٹ بھرنا نہیں ہے، میرا مقصد اپنی خواہش نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد میرے نبی کی چاہت ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، تو لہذا میں وہ یہ کروں۔ جبکہ عید الاضحیٰ میں اس کے اپوزٹ ہے، وہاں یہ ہے کہ آپ لمبے وقت کے لیے بغیر کھائے پیے رہیں۔ وہاں یہ ہے، وہاں کچھ کھا پی کے آنا پسندیدہ نہیں ہے، وہاں یہ ہے کہ آپ کھائے پیے بغیر آئیں۔ وہاں یہ ہے کہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولت دی گئی ہے۔ شریعت میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کو جو پڑھتے تھے وہ اشراق کا ٹائم شروع ہوتے ہی عید الاضحیٰ پڑھتے تھے۔ جیسے اشراق کا ٹائم، اشراق کہتے کس کو؟ اشراق کا ٹائم ہوتا کیا ہے؟ اشراق کے ٹائم کا سب سے پہلا بارڈر جو ہے وہ یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے وقت اس کے 20 منٹ بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ جاتا کب ہے؟ تقریباً یہ 1.5 گھنٹے تک اشراق کا ٹائم ہوتا ہے۔ وہ جب سورج طلوع ہوگا، مثلا آج کا سورج کا طلوع جو ہے وہ فرض کیا 6 بجے کے 5:40 ہے، تو 5:40 کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اشراق کا مستحب وقت، سنت وقت وہ 7 بجے تک چلے گا۔ اشراق کا وقت جو سنت وقت جو چلے گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ قربانی والی عید اتنی جلدی کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا 2 وجہ سے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ہر بندہ مسلمان جب کھائے پیے بغیر آتا ہے یہ سمجھ کے کہ آج میں اپنے رب کا مہمان ہوں، میرا اللہ میرا میزبان ہے اور میں اس کا مہمان ہوں۔ حالانکہ ہم تو پہلے ہی اسی کی عطا کھاتے ہیں، ہم تو پہلے ہی اسی کا دیا ہوا کھاتے ہیں، لیکن اللہ نے قربانی والے دن کا فرمایا آج کے دن، پہلے دن، دوسرے دن کی بات نہیں ہے، پہلے دن خاص کر فرمایا کہ تم میرے مہمان ہو، آج میں تمہارا براہ راست بغیر واسطے کے میں تمہارا میزبان ہوں، تم میرے مہمان ہو، تمہارے لیے میرے میزبانی کا احترام یہ ہے کہ آج سب سے پہلی غذا تم فجر کی نماز کے بعد جو منہ میں کھاؤ تو وہ تم قربانی کے گوشت سے کھاؤ۔ اب وہ قربانی کا گوشت آپ دیکھیں کہ ایک کتنی بڑی تعداد لوگوں کی ہوتی ہے، جن کو بڑے کا گوشت بھی منع، جن کو چھوٹے بکرے کا گوشت بھی منع، ان کو مکمل منع کیا ہوتا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں لاکھ کوئی آدمی اس کی بیماریوں کا عذر بتلائے، لیکن قربانی والے گوشت کو سنت سمجھ کے منہ میں تھوڑی غذا کھانا، اگر کوئی آدمی بے صبری سے کوئی زیادہ کھا لے تو اس کا تو پھر وہی حشر ہوگا جو کسی وقت مولانا عبد الغفور حیدری نے کچھ لوگوں کو حلوہ کھلایا تو لوگ بے ہوش ہو گئے۔ میں اس وقت مکہ مکرمہ میں تھا اور یہ خبر پھیلی ہوئی ہو کہ پاکستان کے مولانا صاحب نے کچھ لوگوں کو حلوہ کھلایا اور وہ لوگ حلوہ کھا کے اس کے بعد بے ہوش ہو گئے اور جناب کچھ کو ہسپتال جانا پڑا۔ تو تحقیق جب ہوئی تو وہ حلوہ کھانے کے اندر کچھ نہیں تھا، وہ حلوہ کی مقدار کھانے کی اتنی تھی کہ اس کے بعد یہی کچھ ہی ہونا تھا جس کو پھر صحافیوں نے، اخبار والوں نے رنگ چڑھا کے بے ہوشی سے تعبیر کیا۔ تو ہم اگر گوشت بھی بے تکے انداز سے کھائیں گے، مقدار میں کوئی چیز زیادہ کھا لیں گے، عام روٹی بھی مقدار سے زیادہ کھائیں گے، تو یاد رکھیے چاہے وہ آپ کے لیے کتنی مفید چیز ہو، لیکن جب آپ حد بندی سے آگے کراس کریں گے، اعتدال سے ہٹیں گے، تو وہ چیز آپ کے لیے باعث رحمت ہونے کی بجائے، باعث شفا ہونے کی بجائے وہ تمہارے لیے آزمائش بن جائے گا۔ تو اس لیے اعتدال ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے قربانی کا گوشت
اگر کوئی آدمی اللہ کی میزبانی سمجھ کے کھاتا ہے شفا کی نیت سے تو اس کو وہی تاثیر حاصل ہوگی جو زمزم پانی پینے سے جو تاثیر ہوتی ہے۔ زمزم کو جس نیت سے پیو وہی آپ کو اللہ فائدہ دے دے گا۔ مثلا ایک بندے کو پیشاب بہت آتا ہو اور اسے خطرہ یہ ہو کہ میں حرم میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور مجھے پیشاب آتا ہے اور میں اگر زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا، باہر جاؤں گا واپسی داخل نہیں ہو سکوں گا، صفوں میں آ نہیں سکوں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی مسجد حرام میں داخل ہوتے ہی زمزم پی لے اس نیت سے، اے اللہ جتنی دیر تیرے گھر میں رہوں تو مجھے پیشاب کی کمزوری، مجھے پیشاب کی حاجت بے قراری ایسی نہ ہو جائے کہ میں اس کی وجہ سے محروم ہو کے باہر نکلوں، اے اللہ میں زمزم اس لیے پی رہا ہوں۔ تو فرمایا اب تم جتنی دیر رہنا چاہتے ہو اللہ اس پانی کی برکت سے تیرا انتظام کر دے گا۔ حالانکہ پانی کی تاثیر تو یہ پیشاب زیادہ آنا چاہیے، لیکن زمزم کو جس نیت سے پیو گے، قربانی کا گوشت جس نیت سے کھاؤ گے، لیکن یاد رکھیے عید الفطر میں بغیر کھائے سنت ہے آنا، لیکن عید الاضحیٰ میں بغیر کھائے آنا سنت ہے، لیکن عید الفطر میں کچھ کھا کے آنا یہ سنت ہے۔ عید الاضحیٰ کو اشراق پڑھتے ہی نماز عید کی پڑھنا سنت ہے، تاخیر کرنا پسند نہیں، لیکن عید الفطر کو تاخیر سے پڑھنا سنت ہے۔ اس کو ذرا تھوڑا سا گیپ دے کر ہم نے اس معاملے میں کچھ سالوں میں ذرا کچھ ضرورت سے زیادہ عید الفطر کو بھی بعض دفعہ جلدی پڑھا، جو جلدی پڑھنا کوئی اچھا عمل زیادہ نہیں ہے۔ کم از کم سورج کے طلوع ہونے کے بعد کم از کم 1 گھنٹے کا گیپ ہونا چاہیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کی نماز جو عید الفطر میں جس درجے کی پڑھتے تھے تاکہ اس کے مشابہ ہو سکے، تاکہ اس کی مشابہت کے قریب۔ اس بات کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مجھے کچھ ساتھیوں نے کہا اور میں نے فوراً وضاحت بھی کی، میں نے کہا میرے بھائی یہ عید الفطر ہے، آپ نے جا کے قربانی نہیں کرنی، میں نے تو خالصتاً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدر تاخیر سے پڑھتے تھے اور اس کو اتنی کی تاخیر کی طرف ہم لے گئے ہیں، اور آپ کے مقصود صرف ہمارا یہ تھا، یہ نہیں کہ ہم نے کوئی دور سے آنا تھا، یہ نہیں کہ ہماری کوئی مجبوری تھی، یہ نہیں کہ ہم کوئی تیار ہو کے نہیں، ہم تو آپ سے بھی پہلے بہت جلدی تیار ہو کے موجود ہوتے ہیں، لیکن تاخیر کرنا قصداً جان بوجھ کر صرف سنت سمجھ کے اس کو تاخیر کی طرف لے گئے اور کوئی وجہ نہیں۔ اسی طرح عید الفطر میں جب گھر سے چلو تو آپ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھتے ہوئے آئیں۔ لیکن یہ تو پڑھنا ہمیں قربانی کی عید میں بھی تھا، یہ اس میں بھی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب قربانی والی عید میں پڑھتے ہوئے آئیں تو ذرا آپ اتنی اونچی آواز سے پڑھیں کہ جہاں جہاں سے گزر رہے ہو تمہارے آس پاس والے بھی سنیں کہ تم کیا پڑھتے ہوئے جا رہے ہو، تم اونچی آواز کے ساتھ پڑھتے ہوئے جاؤ، لیکن عید الفطر میں آہستہ آواز سے پڑھتے ہوئے آؤ۔ ایسے ہی آپ واپس جائیں گے تب بھی یہ پڑھتے ہوئے جائیں، آئیں تب بھی پڑھتے ہوئے۔ راستے بدل لینا اگر آسانی ہو تو یہ بھی سنت ہے کہ تاکہ تمہارے راستے زمین کی دھرتی جو ہے، جگہ جو ہے وہ تمہارے لیے دونوں راستے گواہی دے دیں کہ تم کہاں گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے، تاکہ تمہارے لیے میدان محشر میں وہ دونوں راستے گواہ بن جائیں۔ اور وہ تھوڑا سا بھی راستہ چینج کرنا کافی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ کہیں جی مولانا صاحب نے کہا راستہ تبدیل کرنا لہذا پل کراس کرو، لہذا جناب فلاں جناب گاڑی کی ٹرین کی لائن کراس کرو، نہ، وہ آپ کسی بھی گلی کو راستے کو کہیں بھی آگے جا کے کسی بھی جگہ پہ تھوڑا سا بھی مختلف ہو جاتے ہیں تو بہرحال وہ آپ کے لیے اتنا ٹکڑا گواہی کے لیے کافی وافی ہے۔ اسی طرح عید کی نماز یہ جو ہے اس کے اندر آپ جب پڑھیں گے تو اس میں 2 رکعتیں ہیں، اس میں عید الاضحیٰ عید الفطر کا طریقہ ایک جیسا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں عیدیں واجب ہیں، دونوں عیدیں 2 رکعت نماز ہوتی ہے، دونوں کی دونوں واجب ہیں، اور ان کے اندر پہلی رکعت میں 3 تکبیریں ہیں، دوسری رکعت میں 3 تکبیریں ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی رکعت میں امام قرات کرے گا
तो उससे पहले 3 तकबीरें हैं, और दूसरी रकत में इमाम जब रकू में जाने लगेगा तो उस वक्त 3 तकबीरें हैं। तो गोया के पहली रकत में किरात शुरू करने से पहले और दूसरी रकत में रकू जाने से पहले ये 3 तकबीरें कहने के अंदाज में ज़रा फ़र्क है। वो ये कि जब पहली रकत में हम 3 तकबीरें अल्लाह अकबर कहेंगे तो 2 तकबीरें कह के आप हाथ छोड़ेंगे, नीचे कर लेंगे, अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ दिया, फिर अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ दिया। लेकिन तीसरी तकबीर के बाद आप हाथ, पहली रकत में तीसरी तकबीर के बाद हाथ नीचे नहीं छोड़ेंगे बल्कि आप हाथ बांध लेंगे। उसके बाद इमाम क़िरात शुरू कर देगा। फिर क़िरात मुकम्मल होने के बाद रकू, 2 सजदे और रकत पूरी हो गई और इमाम खड़ा हो गया। उसने आते ही, खड़े होते ही तिलावत अपनी शुरू कर दी, क़िरात हो गई। रकू जाने से पहले पहले फिर 3 तकबीरें कही जाएंगी। इमाम ऊंची आवाज़ से कहेगा, मुक्तदी आहिस्ता आवाज़ से कहेंगे। हाथ इमाम भी छोड़ेगा, मुक्तदी भी छोड़ेंगे। हाथ तीनों में आप उठाएंगे फिर छोड़ेंगे दूसरी रकत में। वजह क्या कि इसमें अब इसके बाद रकू है, इसके बाद क़िरात नहीं है। और वहाँ जो हाथ बांधा था तीसरी में, वो इसलिए कि वहाँ क़िरात थी, वहाँ हाथ बांधने थे। अब तीनों तकबीरों में हाथ उठा के छोड़ देने हैं। चौथी तकबीर के बाद रकू में चले जाना है। तो ये 3 तकबीरें पहली रकत में, 3 तकबीरें दूसरी रकत में, ये 6 तकबीरें ज़ायद हैं। इसलिए इसकी जब नीयत की जाती है तो नीयत में भी ये 2 रकत नमाज ईद उल फित्र वाजिब, फ़र्ज़ नहीं, सुन्नत नहीं, 2 रकत नमाज ईद उल फित्र वाजिब, 7-6 तकबीरात के, 7-6 तकबीरात ज़ायदा के पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर। ये लफ्ज़ जो हैं ये तो मैं समझाने के लिए, ये लफ्ज़ नीयत नहीं है। नीयत तो आपके दिल और दिमाग की तवज्जो जो है वो आपकी नीयत है। अगर आपके दिल और दिमाग ने इन लफ्ज़ों की तरफ, इन लफ्ज़ों के माना मतलब की तरफ आपकी तवज्जो हो गई, आपके दिल की तवज्जो हो गई, बस नीयत हो गई। नीयत नाम दिल की तवज्जो। ओ यार ले ले यार, ब्लॉग में डाल दी मुझे भी, मैं भी वायरल हो जाऊँ। खैर जहाँ भी अच्छी सी नहीं मेरी, इससे ईद में तो ठहरी यार, ईद मिलते हुए डाली गई, ईद में बड़े जोश और खरोश से मिल रहे थे। बना लिया आशिक रुकी यार, असद रुकी, तू भी रुकी यार, तुम्हारा ब्लॉग बन रहा है आशिक। ये तो हमारे कितने बार, अच्छा इतने बार नहीं जड़ी नहीं
के ہاں जानी نہیں دینی شاہ جی لے کے جانی ہے شاہ جی نہیں میں دینی کہہ رہا ہوں لے کے جانی شاہ جی نے جی نہیں دینی ہے